السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ ایک طرف نون لیگ کروڑوں لگا کر جلسے کرتی ہے، لیکن اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا عمران خان کے جیل سے ایک بیان کا ہوتا ہے۔ اور پھر جلسوں میں بھی ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ اپنی انتخابی مہم چلانے کے بجائے تحریک انصاف کی مہم چلا رہی ہے، کیونکہ سب کو جلسے میں بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان اب بننا نہیں رہا، لوگوں کو الگ الگ نشان ملے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو نہیں پتا کہ انہیں بھی پتا چل جائے کہ ان کو الگ الگ نشان ملے ہیں، اب تحریک انصاف کو بلہ نہیں ملا۔ ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے نون لیگ کا کہ یہ جلسے ارینج کر کے ساری عوام کو بتا رہے ہیں۔ ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جلسہ جس میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتیں گے، پی ٹی آئی ہو یا نہ ہو، سب سے زیادہ یہی جیتیں گے، اور نشان کے بغیر پیسہ لگائے، بغیر سڑک بنوائے، بغیر کھمبے لگوائے، اس دفعہ زبردست طریقے سے ان کی کمپین بھی ہو رہی ہے، اور وہ آدمی جیتے گا جو کبھی پیسہ لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو چنانچہ اس دفعہ الیکشن کمپین کو تو ارریلیونٹ کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کو جو سما ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا، نواز شریف کا نام الیکشن تک ای سی ایل میں ڈالا جائے، ہار گیا تو دوبارہ لندن بھاگ جائے گا۔ بالکل درست۔ اور ساتھ ہی عمران خان قرآن مجید سے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور ایسے ایسے جگہ پر سنا رہے ہیں، ہر کسی کو سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک سوشل میڈیا پر ایک کارٹون بھی دکھایا جا رہا ہے جس کو بطور وزیر اعظم دکھایا جا رہا ہے، اور کسی نے پوچھا بھی کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں شاید۔ تو وہ یہ تھا کہ وہ ایک وزیر اعظم ہیں، لوگوں کو جیل بھیجنے اور انہیں رلا دینے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ کارٹون کے دوسرے حصے میں آپ بطور قیدی آیات کا ترجمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ تو صحافی نے اپنا سوال جاری رکھا اور پوچھا کہ کیا کارٹون آج کی صورتحال کے مطابق ہے، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ میں کوئی پاناما کے کیس میں اندر نہیں آیا، میں پاناما کے کیس میں اندر نہیں آیا، میرے اوپر کوئی چوری کا کیس نہیں ہے، جیل میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں جب تک کڑا احتساب نہیں ہوگا ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ یہ جو طاقتور ہیں کبھی قانون کی حکمرانی قائم ہونے نہیں دیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا کہ میں جیل میں ہوں، مزے میں ہوں، جیل میں موبائل فون سے آزاد ہو گیا ہوں، ریلیکس ہونے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور ورزش بھی کر لیتا ہوں۔ قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں غلام بننا ہے یا آزاد قوم۔ یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے۔ کیا ہم نے ہمیشہ طاقتور کی غلامی کرنی ہے؟ جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ نواز شریف کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ اس نے غلامی قبول کر لی ہے۔ تو نون لیگ جلسے کرتی پھرتی ہے، اور ادھر عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی ان پر بھاری پڑ رہا ہے۔ کبھی جیل سے ان کا آرٹیکل برطانوی جریدے میں چھپ جاتا ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ان کے صحافیوں سے غیر رسمی باتیں سارا دن میڈیا اور سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہیں۔ تو الیکشن سے پہلے تو عمران خان ہی سب پر بھاری پڑ رہا ہے۔ الیکشن میں اور الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے تجزیے کو مسلسل دیکھتے رہیے۔ لیکن ایک اور بات خاص بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے، انہوں نے بڑا بیان داغا ہے کہ شیر عوام کا خون چوستا ہے، اسے چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے اور اس کے راستہ روکیں گے۔ لیکن یہاں پہ مجھے تھوڑی سی ڈائیکاٹمی نظر آتی ہے، کیونکہ کل تک تو ان کی حکومت میں وزیر خارجہ تھے، تب تو مل کر عوام کا خون چوس رہے تھے، اب کیا راستہ روکیں گے؟ لیکن ایک نظر ذرا ملک کی معیشت پہ بھی ڈال لیتے ہیں تاکہ ان جیتنے والی جماعتوں کو سمجھ آئے، شاید ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی وزیر اعظم بنے اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں یعنی 90 سے 92 سیٹیں لے جائے، ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو جائے، ہو سکتا ہے نون لیگ جو اب سارا ہاتھ کر رہی ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے، لیکن ان کو معیشت تو سمجھ میں آنی چاہیے۔ آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت 70 کروڑ ڈالر کی قسط موصول ہو گئی، اور رپورٹس ہیں کہ قسط موصول ہونے کے بعد پاکستان کو جاری کردہ رقم 1.9 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید 1.1 ارب ڈالر ملیں گے۔ اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے پاکستان کا 2 ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور کر دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہی اچھی خبریں لگتی ہیں کہ کہیں سے ہمیں ایک جگہ سے قرض ملتا ہے، دوسری جگہ سے وہ قرض کو ایکسٹینشن یعنی رول اوور جس کو کہتے ہیں، سادہ زبان میں بتا دوں کہ ہونے نہیں لے رہے، بعد وچ لین گے، ہونے نہیں لے رہے۔
تو رول اوور اس کو کہتے ہیں. تو پاکستانی قوم کو مبارک ہو, ایک اور قرض مل گیا اور ایک رول اوور ہو گیا. تب تک الیکشن کہہ لیں جی, اور باقی بعد میں دیکھیں گے. فی امان اللہ.